بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق نمبر 14، اولاد کو قرآن کی تعلیم دینا۔ یہ ہمارا ایمانی فرض اور تقاضا ہے کہ ہم قرآن کریم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی میں اس کی تعلیم دلوائیں۔ بچپن ہی میں بچوں کے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے منور کر دیں۔ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جب بچے کو شروع ہی میں صحیح مخارج، آواز کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھوا دیا جائے تو بچے کا ذہن اور حافظہ قدرتی طور پر کئی گنا تیز ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں میں نکھار آ جاتا ہے۔ حضرت معاذ جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی، جبکہ آفتاب دنیا کے گھروں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین کے اعزاز اور اکرام کا یہ حال ہے تو اب تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے یہ کام کیا، یعنی قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، یعنی اس کا انعام تو اور زیادہ ہوگا۔ حق نمبر 15، بچوں کو اسلامی آداب سکھانا۔ اپنی اولاد کو ادب سکھانا بھی والدین کا فریضہ ہے، کیونکہ ادب انسان کو زندگی بھر کام آتا ہے۔ ادب سے مراد اسلامی زندگی کے طور طریقے ہیں، لہٰذا بچوں کو اسلامی طریقے سے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سفر پر جانے اور واپس آنے، غرض یہ کہ روزمرہ میں کام آنے والے امور کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک ساع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھلانا خیرات کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اچھے آداب نیکیاں ہیں، لہٰذا اولاد جب آداب سیکھ کر ان پر عمل کرے گی تو ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ایوب بن موسیٰ ان کے والد ماجد ان کے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ جب بچے کو آداب سکھلا دیے جائیں گے تو اس سے بچے کے چال چلن، معاملات اور اخلاق کی کارکردگی بڑی عمدہ انداز میں ظاہر ہوگی۔ لہٰذا بچوں کو کھانے پینے، سلام کرنے، اجازت طلب کرنے، مجلس میں بیٹھنے، بات چیت کرنے، کسی کی خبر گیری کرنے اور کسی کے غم میں شامل ہونے کے آداب سکھانے چاہئیں۔ ادب بہت جامع کلمہ ہے۔ انسانی زندگی کے طور طریقوں کو ادب کہا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آتے ہیں۔ بندہ اللہ جل شانہ کے بارے میں جو عقائد رکھنے پر مامور ہے اور اللہ کے احکام پر چلنے کا جو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ آداب ہیں، جو بندے کو اللہ اور اپنے درمیان صحیح تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات وہ امور ہیں جن کے انجام دینے سے حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے، اور مخلوق کے ساتھ جو انسان کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں ان احکام کی رعایت رکھنی پڑتی ہے جو مخلوق کی راحت رسانی سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ادب سے بڑھ کر کسی باپ نے اپنے بچے کو کوئی بخشش نہیں دی، اس میں پورے دین کی تعلیم آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 باتوں کی وصیت کی، ان میں سے 2 یہ ہیں کہ اہل و عیال کے ادب سکھانے کے پیش نظر ان سے اپنی لاٹھی ہٹا کر مت رکھنا اور ان کو اللہ کے احکام اور قوانین کے بارے میں ڈراتے رہنا۔ لاٹھی اٹھا کر مت رکھ دو کا مطلب یہ ہے کہ اہل و عیال کی تعلیم اور تادیب کے سلسلے میں ہرگز کوتاہی نہ کرو، اور ان کو یہ نہ سمجھنے دو کہ والد کو ہماری دینداری کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ دین پر کاربند ہونے اور دیندار بنانے کے لیے ان پر سختی کرو اور پوری طرح ان کے اعمال اور احوال کی نگرانی کرتے رہو۔ ڈانٹ اور مار پیٹ سے بھی ضرورت کے وقت دریغ نہ کرو تاکہ دین سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مار پیٹ ہی سے کام چلاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جانب سے وہ ڈھیلا پن محسوس نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو ادب و تہذیب سکھاؤ، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو کیا کیا، ادب سکھایا یا کیا تعلیم دی، اور تیری اولاد سے پوچھا جائے گا اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کہاں تک اطاعت کی۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بچے کے سامنے با ادب بچے کی تعریف کریں تاکہ اس کی تعریف سن کر اس میں حمیت پیدا ہو اور وہ خود بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری آداب۔ کھانے کے آداب۔ نمبر 1، ہاتھ دھونا۔ بچے کو یہ بتائیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے اور کلی کرے۔
اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی منہ دھوئے۔ نمبر 2، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ کھانا کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ بچہ کھانے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرے اور آخر میں الحمدللہ کہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخر۔ ترجمہ: اول اور آخر اللہ ہی کے نام سے ہے۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو بتائیں کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، جب تم میں سے کوئی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ نمبر 4، بچے کو کھانے کی عیب گوئی سے روکنا۔ کھانے کے متعلق تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچے کو کھانے کے متعلق عیب گوئی سے روکا جائے اور کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا ہے، اگر دل چاہتا تو تناول فرماتے، کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ نمبر 5، جوتے اتارنے کا حکم۔ بچے کو یہ سکھلائیں کہ جب کھانا کھائے تو جوتے اتار دے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو اپنے جوتے اتار لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے پیروں کے لیے راحت بخش ہے۔ نمبر 6، اپنے سامنے سے کھانا۔ بچے کو بتائیں کہ دوسروں کے آگے سے کھانے پینے کا سامان اپنی طرف کھینچ کر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور ابھی بچہ تھا، میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ نمبر 7، سالن کو برتن کے کنارے سے کھانا۔ کھانا کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانا برتن کے کناروں سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہ کھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، بس کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ نمبر 8، ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت۔ بچے کو ٹیک لگا کر کھانے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس میں تکبر کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ وہب ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔